میرا مسئلہ ہے یہ کہ 2016 سے میرے ہسبینڈ کی بہت مسئلے چل رہے ہیں جی ہم بیرونی ممالک سے آئے ہیں یہاں ابھی اس فی الحال ہم کراچی میں ہیں جی جی بہت اس طرح سے مسئلے چل رہے ہیں کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے. آپ کا وقت بہت تھوڑا ہے، میں نے آپ کی کال سننی ہے، آپ مختصر بات کیجئے. جی ایکچولی بہت مخلوط ہیں، بہت اچھے حالات تھے لیکن اب کاروبار میں فراڈ ہوا اور اس وقت حالات اس طرح سے ہیں کہ بس فرش سے فرش پہ آ چکے ہیں. اچھا آپ ایک کام کریں، جی سورۃ اخلاص کی 2 تسبیح صبح شام پڑھیں جی اور اس کا ثواب مالدار انبیاء اور مالدار صحابہ کی روح کو ہدیہ کریں. یہ بڑا کمال وظیفہ ہے. ٹھیک ہے 3 نبی ایسے ہیں جو نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے. ٹھیک ہے ایک حضرت سلیمان، ایک حضرت داؤد اور ایک حضرت ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے اور صحابہ میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ اور اس سے اور بھی بے شمار صحابہ ہیں جو اللہ کے حبیب کے غلام بھی تھے اور مالدار بھی تھے. ٹھیک ہے 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھ کے ان حضرات کی روحوں کو ہدیہ کریں. ٹھیک ہے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سارا دن ایک دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے سارا دن پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. میرے مطابق تو جو یہ 2 عمل کر لے، میں نے آج تک اسے غنی ہوتے دیکھا ہے، مالدار ہوتے دیکھا ہے، غیبی رزق آتے دیکھا ہے اور غیبی برکت برستے دیکھا ہے. میں نے آج تک انشاءاللہ میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا، ابھرتے دیکھا ہے. میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے. اس بندے کو شان ملی ہے، شوکت ملی ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. یہ میری ترتیب نہیں ہے، میں نے کوئی نئی ایجاد کی ہے. یہ صدیوں سے ہمارے بڑوں کے یہ عمل ہیں، صدیوں سے ہمارے اکابر کی یہ عمل ہے اور صدیوں سے ہمارے بڑوں کی یہ ترتیب ہے. صدیوں سے زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا، ابھرتے دیکھا ہے. میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتے دیکھا. زندگی میں ہمیشہ یہ تجربہ کیا ہے. انہیں کہا میرا بیٹا نہیں تھا، میرا بیٹا ہوا اور پھر اس کا نام میں نے عون محمد رکھا. جس کی کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ناکامی آئی ہے، الجھن آئی ہے، زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے، میں نے تو زندگی گزر گئی. میرے آقا کے گھرانے کو جس نے بھی ہدیہ کیا اعمال کا پیسوں کا صدقہ دیا، کسی غریب کی خدمت کی، کسی غریب کو کپڑے دیے، سوٹ دیے، لباس دیا، کسی غریب کی ضرورت کوئی پوری کی اور وہ اس کا ثواب ان ہستیوں کو ہدیہ کیا، حضور کے گھرانے کو لباس کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، پیاسے کو پانی کی شکل میں اور نیکی اور اعمال کی شکل میں، عبادت اور تسبیح کی شکل میں ان کو ہستیوں کو ہدیہ کیا. 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں. سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں. میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے. میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں. پوچھا کہ یہ کیا چیز آپ نے بھیجی ہے؟ کیا چیز بھیجی؟ بھائی لنگر کھانے والے حضرات آ گئے ہیں، ان کو بھی بلائیں.
कोई हवेली में कहीं कोई बंदा ना हो, किसी खिदमत में। आसिफ से पूछा कि क्या चीज भेजी? उसने कहा मैंने सुई धागा इसलिए भेजा है कि उम्मत फिरकों में, टुकड़ों में बट गई है और उम्मत को फिरकों और टुकड़ों से निकालना है और सीना है। क्या करना? सीना। सुई धागे से मुड़ा सीना। सुई धागा तो इसलिए भेजा। और मौन क्यों भेजी? कहा मौन इसलिए भेजी, खुद भूल जाओ, पिघल जाओ और दूसरों को रोशनी दे जाओ। तुम्हारी कोई तारीफ ना करे। मुझे कुछ लोगों ने रमजान में कहा कि 70 साल, एक साहब कहने लगे मेरी जिंदगी के गुजरे हैं, पहली दफा तरावियां पढ़ी, कुरान सुना, 5 वक्त की नमाज पढ़ी और पता नहीं क्या बता रहे जिक्र किया, जिंदगी में पहली दफा